وبسملا ومحمدلا ومسليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند القبر سمعته ومن صلى من بعيد قبرته، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم حاضرین مجلس اور منصفین مقابلہ، میں آج جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجا کر حاضر ہوا ہوں وہ عقیدہ حیات النبی کے عنوان سے معون ہے. سامعین محترم، تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، لیکن ایک عقیدہ کافر کا ہے، ایک عقیدہ مسلمان کا ہے. کافر کہتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے موت تو آتی ہے، پھر ابدی حیات ملتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کافر کے عقیدے کے مطابق انسان کے فنا ہونے کے ساتھ ہی اختتامی زندگی ہے، اور مسلمان کے عقیدے کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد انتقامی زندگی ہے. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبر مبارک میں دنیاوی جسموں کے ساتھ متعلق روح زندہ ہیں. اس لیے کہ جب کوئی مسلمان روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اور جب کہیں مسلمان کہیں دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بذریعہ فرشتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. محدثین نے اس پر بہت سی آیات، بہت سی احادیث متواترہ نقل کی. متکلمین نے اس عقیدے کو اجماعی عقیدہ قرار دیا. وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر چند ایک دلائل پیش کروں گا. سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جس طرح یہ آیت شہید کی حیات کی دلیل ہے، اسی طرح نبوت کی حیات کی بھی دلیل ہے. جب رب ذوالجلال کے قرآن نے شہید کو حیات کہہ دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا: قد جعل اللہ نبیا واتخذوہ شہیدا. جب عام شہید کی حیات ثابت ہے تو سید الشہداء سید المرسلین کی حیات تو بدرجہ اولا ثابت ہے. قرآن مجید سے دوسری دلیل دیتا ہوں: وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. آپ ان رسولوں سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا. یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انبیاء کرام وفات کے بعد بھی ادراک و شعور رکھتے ہیں. اب ہم احادیث نبویہ کی طرف آتے ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام قبر مبارک میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک جگہ پہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. علماء دیوبند کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے عین مطابق ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کے قائل ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی زندگی کہنے سے احتیاط کرتے ہیں تاکہ غلط اور بدعت سے بچا جا سکے. اٹھائیے اشرف الجواب کھولیے صفحہ نمبر 36. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام قبر مبارک میں حیات ہیں، ان کی روحیں ان کے اجساد سے تعلق رکھتی ہیں. وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نبی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، سبھی انسان ہیں خادم، نبی مخدوم ہوتے ہیں. صحابہ سے یہ مروی ہے نبی زندہ ہیں قبروں میں، نمازیں بھی مجھے پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.